أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ آیتیں سورہ دہر کی ہیں۔ 29ویں پارے میں یہ سورت مبارک موجود ہے، اور اس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس سورت کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، اور دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ معمول اس لیے تھا کہ اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو اسے ساری سمجھ دے دی، راستے اسے دکھا دیے، اما شاکرن و اما کفورا، اب آگے اس کی مرضی ہے کہ یا تو یہ شکر کرنے والا بنے یا پھر نہ شکرہ بنے۔ اس کی مرضی ہے، اسے کچھ اختیار دے رکھا ہے، یہ اپنے لیے کچھ چیزیں چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، تو اب اس کی مرضی ہے یہ جدھر کو چلا جائے۔ اگر تو ناشکری کی طرف چلا گیا، کفر کی طرف چلا گیا، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے سزائیں ہیں، عذاب ہے، سختیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں۔ اور اگر یہ نیک بن گیا، فرما بردار رہا، تو اللہ وحدہ لا شریک فرما برداروں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بے شک فرما بردار وہ قیامت کے دن جو پانی پئیں گے جن چشموں سے، ان چشموں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور ایسے چشمے کہ جہاں سے اللہ کے یہ بندے پئیں گے، اور انہیں اپنی مرضی سے جدھر مرضی زمین کھودیں اور ادھر کو اس کا راستہ، اس کی نہر بنا کے لے جائیں۔ اور یہ میرے بندے ایسے ہوں گے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو اپنی نظر پوری کرنے والے ہوں گے، اگر منت مان لی تو اسے پورا کریں گے۔ ہم اس کی تشریح میں جاتے ہیں ابھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اپنے رب سے بھی بڑے ڈرتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری خوبی ہے جن ابرار کا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ ان ابرار کی جو پہلی نشانی اور صفت ہے کہ وہ اپنی منتیں، اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، قیامت کے دن سے بڑا خوف کھاتے ہیں، قیامت کے دن سے بڑا خوف کھاتے ہیں۔ ایسا دن کہ جس دن سے انبیاء اور رسول بھی خوف کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ دن ہوگا ہر نبی اور رسول یہ کہتا پایا جائے گا ربی سلم ربی سلم ربی سلم، یا اللہ آج بچا لینا، آج بچا لینا، آج محفوظ رکھ لینا، ہر نبی یہ کہتا ہوا پایا جائے گا۔
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے، چونکہ انہیں اللہ سے محبت ہے اس لیے وہ کھانے کھلاتے ہیں۔ کسے؟ مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ یہ ان کی تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہم یہ جو تمہیں کھلا رہے ہیں نا، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو تم سے کوئی بدلے میں کوئی چیز چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ بدلہ چاہیے، نہ ہم کھلا کے کسی پہ احسان دھرتے ہیں کہ اسے بعد میں جتلانے لگیں، ولا شکورا، یہ تو جسے کھلاتے ہیں اس سے یہ بھی مطالبہ نہیں کرتے، نہ ہی یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے گا، شکریہ بھی نہیں چاہتے، دنیا میں کچھ نہیں چاہتے۔ کیوں؟ لوجہ اللہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کا دن کہ جس کی حول ناکیاں ہی بہت ہیں اس کا خوف ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ یہ پھر میرے بندے ہیں نیک جنہیں اللہ وحدہ لا شریک جنتوں میں پھر نعمتیں عطا فرمائے گا، نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جزاہم، اللہ انہیں بدلے میں دے گا جنتیں بھی، ریشمی لباس بھی، کھانا بھی اور پینا بھی، اور میزبانی کرنے والے جنت کے لوگ بھی، خادمین بھی، وہ اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ خیر یہ سورہ دہر پوری کی پوری جو ہے وہ ان لوگوں کی صفات کو بیان کرتی چلی جاتی ہے۔ اب جو پہلی صفت ہے ابرار کی، نیک بندوں کی، وہ صفت یہ ہے یوفون بالنذر، جو منت مان لیں، نظر مان لیں، اسے پورا کرتے ہیں، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس سے بھاگتے نہیں ہیں۔ نظر کی حقیقت کیا ہے، منت ماننے کی حقیقت کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ نظر نہ ماننا کرو، نظر نہ ماننا کرو۔ کیوں جی نظر کیوں نہ ماننے؟ کہ یہ تو ہم اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں، ایک عہد کر لیتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے یہ کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا، نظر مان لی، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 دیگیں یا 100 دیگیں جو ہے وہ کھانے کی پکاؤں گا اور لوگوں کو کھلاؤں گا۔ اب اگر کام ہو جاتا ہے، صحابہ نے یہی پوچھا اللہ کے پیغمبر منع کیوں ہے؟ فرمایا منع اس لیے ہے، حرام نہیں ہے نظر ماننا، ترغیب دلا دی کہ نظر ماننا نہ کرو۔ ترغیب اس لیے دلا رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نظر وغیرہ نہ ماننا کرو کہ یہ تو اللہ کے ساتھ ایک بندہ آ کے شرط لگا دیتا ہے کہ اللہ اگر یہ کام کرے گا تو پھر میں نیکی کا کام کروں گا۔ انما یستخرج بہ من البخیل، جو بخیل آدمی ہے، جو کنجوس ہے، جو ویسے دیتا ہی نہیں ہے، اللہ اس سے نظر کے ذریعے مال نکلواتا ہے۔ جب ایک بندہ ہر طرف پھر لیتا ہے، کام ہوا نہ رشوت کام آتی ہے، نہ منصب کام آتا ہے، نہ رشتہ داری کام آتی ہے، نہ دوستی کام آتی ہے، نہ واقفیت کام آتی ہے، جب کچھ بھی کام نہیں آتا تو آخر میں آ کے کیا کہتا ہے؟ اب اللہ ہی ہے جو کام، جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے، اب اللہ ہی ہے جو کام کروائے گا، تو اللہ کے ساتھ بھی پھر آ کے شرط باندھ لیتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گا۔ یہ ہے نظر اور منت، اور یہ ہے اس کی حقیقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، انما یستخرج بہ من البخیل، کہ وہ آدمی جو کمینگی کی انتہا پر جا کے پہنچتا ہے، پھر اللہ اس سے جو ہے نا وہ مال نکلواتے ہیں۔ نظر مان لی، 10 دے کے دوں گا، 100 دے کے دوں گا۔ کئی لوگ نا وہ جو ان کا کام ہونے والا ہوتا ہے نا،
اس کی انہیں اس قدر جلدی ہوتی ہے، اس قدر شدید وہ کام ہونے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی نظر مان بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے ایسے کر دیا تو میں 100 دیگیں جو ہے نا وہ دوں گا، کام ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اسے پھر پتہ چلتا ہے کہ دیگیں تو 100 کہہ بیٹھا ہوں، خرچے کا حساب لگاتا ہے، جگہ جگہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ کتنے کی دیگ بنا کے دو گے، کتنے کی، خرچہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اتنی اس کی طاقت نہیں ہوتی۔ ایک تو اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اگر کسی کی طاقت نہیں ہے نا تو وہ پھر وہ نظر بھی نہ مانے، طاقت ہی نہیں ہے، میں جی 1000 نفل پڑھوں گا۔ کئی لوگ نظر مان لیتے ہیں یہ کام ہو جائے تو ایک رات میں 1000 نفل پڑھوں گا، میں 60 روزے رکھوں گا، رکھ سکتا نہیں ہے، پھر اس سے بھاگتا ہے، جان چھڑاتا ہے، اور اسے پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر نہ پورا کرے گا، نظر کو توڑے گا تو اس کا کفارہ دے گا۔ پہلی بات، جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کی نظر نہ مانے، یہ نظر نہ مان لے کہ یہ کام ہو گیا تو بکرا ہمسایوں کا چرا کے ذبح کروں گا، تو مالک ہی نہیں اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام تھا عزبہ، اور کوئی بھی اس اونٹنی سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے لا یکاد تسبق، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس سے آگے بڑھ جائے۔ مشرکین نے مدینہ پر حملہ کیا ڈاکے کے لیے، اور اونٹ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کھول کے لے گئے، کچھ لوگوں کو بھی اٹھا کے لے گئے، وہ ساتھ وہ اونٹنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ بھی چوری کر کے لے گئے۔ اب ایک خاتون جس کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، وہ بھی ساتھ ہی قیدیوں کے چلی گئی۔ اس نے رات کو محسوس کیا کہ اب کوئی نہیں ہے، اپنی رسیاں کھلوائیں اور کوشش کی کہ میں اونٹ پہ جا بیٹھوں اور اونٹ کو لے کے مدینے جاؤں۔ جس اونٹ کے پاس جاتی اونٹ شور مچا دیتا، وہ بالآخر اونٹوں سے ہوتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی اونٹنی کے پاس آ گئی، تو وہ بالکل خاموش رہی، اس پہ سوار ہوئی اور اسے بھگایا۔ انہیں بھی پیچھے پتہ چل گیا کہ کوئی جو ہے نا یہاں سے بھاگ گیا ہے، انہوں نے اونٹ گنے تو ایک اونٹ کم تھا، انہوں نے پھر پیچھا کیا، اور یہ خاتون جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اونٹنی پہچان لی گئی کہ اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ خاتون کو، اسے بلوایا، بلوا کے اب پوچھا ماجرا بیان کرو، اس نے کہا ماجرا بعد میں بیان کروں گی، میرا جب مشرکین نے پیچھا کیا ہے تو میں نے اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے یہ منت مان لی تھی، یہ نظر مان لی تھی کہ اگر یہ مجھے صحیح سلامت ان سے بچا کے مدینے پہنچا دے تو اسے ہی اللہ کے راستے میں ذبح کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بندی ہے کہ جو تجھے بچا کے لائی اسی کو ذبح کرنے کے در پہ ہے، اسی نے تو تجھے بچایا ہے اور اسے ہی ذبح کرنا ہے۔ لا نظر فیما لا یملک ابن آدم، جو ابن آدم جس کا مالک ہی نہیں ہے، جس میں اسے اختیار ہی نہیں ہے، جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کی نظر کیوں مانتا ہے، منت کیوں مان لیتا ہے؟ اونٹنی تو رسول اللہ، آپ کی تو اونٹنی نہیں ہے، اونٹنی رسول اللہ کی ہے، اونٹنی رسول اللہ کی ہے، نظر آپ نہیں مان سکتے۔ ایک تو جس کا اختیار نہیں ہے وہ بندہ نظر نہ مانے، جس کے کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ پھر بندہ بھاگتا پھرے کہ میں 1000 نفل کیسے پڑھوں گا، نمازیں تو 5 پوری پڑھتا نہیں ہے، 1000 نفل پڑھے گا ایک رات میں، منت مان لیتا پھر بھاگتا پھرتا ہے، مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، مولوی رکھے ہوئے ہیں نا سارے مسئلوں سے نکلنے کے لیے، جہاں پھنس جاؤ چلے جاؤ مولوی صاحب کے پاس اور اس پہ ڈال دو، خود جو ہے وہ بری ہو جاؤ۔ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، جی میں تو یہ کہہ بیٹھا تھا اب میں کیا کروں؟ مسئلہ پوچھنا چاہیے کام کرنے سے پہلے کہ میں یہ کہنے لگا ہوں، آپ اس بارے میں بتائیں کہ کروں یا نہ کروں۔ جب کر بیٹھتے ہیں نا، طلاق دینے والا جب غلط طریقے سے طلاق دے بیٹھتا ہے پھر مسجد پھرتا ہے، ایک کے پاس جاتا ہے، تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ مسئلہ پوچھنا تو اس کا مقصد ہی نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے میری مرضی کا مسئلہ بتایا جائے، سب پوچھتا نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ مولوی میری بات مان جائے، جو میں کہہ رہا ہوں بس اسی کے مطابق مجھے فتویٰ دے دے، مجھے مسئلہ بتا دے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ شریعت کے مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے آیا جایا کرو،
مساجد میں علماء کے پاس اپنی جان چھڑانے کے لیے نہیں کہ میں اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں اب مجھے نکالا جائے، تو اس کا حل نہیں ہوتا. پھر طاقت نہیں رکھتا، اختیار ہی نہیں ہے اور نظر مان لی، یہ بھی نہیں کرنا. اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کی نظر ماننا یا قطع رحمی کی نظر ماننا یہ بھی ناجائز ہے. قطع رحمی کیا ہے؟ رشتہ داری توڑنے کی. یہ میرا کام ہو گیا نا تو پھر بس میرا رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. میرے پاس آئیں صحیح کچھ فلوس، کچھ ہاتھ میں آئے، بس پھر جو ہے نا وہ میرا نہیں تعلق رہے گا کسی کے ساتھ. مانگ اللہ سے رہا ہے اور کیا کہتا ہے، میں پھر فلاں رشتہ دار کے ساتھ یہ کروں گا، میں اس کے ساتھ بس جو ہے نا تعلق توڑ دوں گا، میں سارے رشتے ناتے اس کے ساتھ ختم کر دوں گا، بس یہ میرا کام ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نظر ماننا بھی جائز نہیں ہے. اور اگر کسی نظر میں اللہ کی نافرمانی کی بات ہو وہ بھی نظر جائز نہیں ہے. اور اگر نظر ایسی ہو جس میں فرمانبرداری والے کام بھی ہوں اور ایسے کام بھی ہوں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، جن کی اللہ اجازت نہیں دیتا، تو پھر ان کی جو بری چیزیں ہیں انہیں دور کیا جائے گا اور اچھی چیز کو برقرار رکھا جائے گا. ایک شخص آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ دھوپ میں کھڑا ہے، کیا مسئلہ ہے، کون ہے؟ کہا جی یہ ابو اسرائیل ہے آپ کا صحابی، بس اس نے نظر مانی ہے کہ آج کے دن جو ہے نا ایک تو روزہ رکھ کے رکھے گا، کھائے گا کچھ نہیں، دوسرا اس نے کہا ہے کہ سایہ نہیں لوں گا، سارا دن دھوپ میں رہوں گا، تیسرا کھڑا رہوں گا بیٹھوں گا نہیں، اور چوتھا میں کسی سے بات بھی نہیں کروں گا، گفتگو بھی نہیں کروں گا. 4 چیزیں آ گئی، کھاؤں گا کچھ نہیں، روزہ رکھوں گا 1، سایہ نہیں لوں گا 2، کسی سے بات نہیں کروں گا 3، بیٹھوں گا نہیں 4. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اسے جا کے کہو کہ یہ جو دھوپ والی ضد ہے نا، دھوپ میں کھڑا رہوں گا، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو. اور یہ جو دوسری بات ہے کہ بیٹھوں گا نہیں، بیٹھ جا، ضرورت پڑے تو بیٹھ جا، کھڑا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو تیسری بات ہے کہ میں بات ہی کسی سے نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں بات درست. اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے کلام کرے، گفتگو کرے، بات کرے. ہاں چوتھی بات ہے روزے کی، تو روزے کو پورا کرے، روزہ پورا کرے، چونکہ نظر مان رکھی ہے، منت مان رکھی ہے، تو فرمایا روزے کو پورا کرے گا. جو غیر شرعی کام سے بیچ میں سے وہ ہٹوا دیے. ایک خاتون کو دیکھا، حج کا سفر ہے، جا رہے ہیں، کندھا دیا ہوا ہے 2 لوگوں نے، بڑی مشکل میں چلا جاتا نہیں، اس سے تھک گئی چل چل کے، مزید نہیں چلا جاتا، قافلے کو بھی نہیں چھوڑ سکتی. 2 لوگوں نے، ایک نے ادھر سے کندھا دیا ہوا، دوسرے نے ادھر سے کندھا دیا ہوا، اور وہ چلتی جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، کون ہو بھائی؟ کہنے لگے جی مسلمان ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں. تو اسے کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس نے نظر مانی تھی کہ پیدل حج کرے گی، اس نے نظر مانی تھی کہ پیدل حج کرے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مسئلہ کیا ہے؟ چل نہیں سکتی، بس ہو گئی ہے، طاقت ہی نہیں تھی وہ دور سے لمبا پیدل سفر کر کے حج پہ جانے کی، طاقت نہیں ہے، تھک گئی ہے بیچاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہو کہ سوار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. سوار ہو جائے، پیدل حج کرنے جا رہا ہے. حج کی فضیلت ہے، وہاں تک پیدل جانے کی کوئی فضیلت؟ سوار اللہ نے سواریاں دے رکھی ہیں، ذرائع دے رکھے ہیں، بندوبست اللہ نے کر رکھے ہیں. ہوائی سفر بندہ کر سکتا ہے، ٹائم بندہ بچا سکتا ہے، مشقت سے بچ سکتا ہے، وہی اپنی قوت بندہ اللہ کی عبادت کے لیے جمع رکھ سکتا ہے. پیدل جا رہا ہے، خبریں لگتی ہیں، ٹیلی ویژن باقاعدہ جو ہے نا تشہیر کرتے ہیں فلاں بندہ پیدل جی حج پہ جا رہا ہے. کیوں جا رہے ہو بھائی؟ کیوں جا رہے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکے جاتے ہوئے پیدل سفر کیا تھا؟
نہیں، آپ نے سوار ہو کے سفر کیا. آپ حدیبیہ کے موقع پہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہو، یا آپ نے جیرانہ سے عمرہ کیا ہو، یا آپ نے حج کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان عرفات میں سوار رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران طواف سواری پر سوار رہے ہیں. پیدل جا رہی ہے جی، چل سکتی نہیں ہے. او بھائی اسے کہو کہ اپنی نظر کا کفارہ دے لینا، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. جو کام تم کر رہے ہو طاقت سے بڑھ کے نظر مان لی میں یہ کروں گا، کر سکتے نہیں. پہلے نظر ماننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے دو اللہ کے راستے میں، اور پھر اللہ کو کہو اللہ میرا یہ کام بھی کر دے. یہ کام کرے گا تو دوں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ ایسا نہ کیا کرو. جب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، یہ آپ جس قلین پہ بیٹھے ہیں اس کے نیچے جو قلین ہے نا، وہ جب ہم نے مسجد وسیع کی ہے تو ضرورت تھی کہ قلین ڈالی جائے. تو ایک ساتھی ہیں، وہ ہیں ادھر کے راولپنڈی میں تھے اس وقت. انہوں نے مجھے فون کیا کیونکہ میں نے گزارش کی تھی ان سے کہ قلین ڈلوا. انہوں نے کہا جی میں ایسے کرتا ہوں، آدھی قلین ڈلوا دیتا ہوں، میرا ایک کام ہے، اگر وہ ہو گیا نا آدھی پھر پیچھے والی بعد میں ڈلوا دوں گا. میں نے انہیں گزارش کی، میں نے کہا ایسا کریں قلین آپ پوری کر دیں، کام آپ کا انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا. انہوں نے ادھر بیٹھے بیٹھے ہی تھوڑی دیر بعد پھر جی میں نے پوری کروا دی ہے اور وہ بس 1-2 دن میں پہنچ جائے گی. یقین کریں انہوں نے بعد میں پھر آ کے اطلاع دی کہ میں نے جو کام کیا تھا میری توقع سے زیادہ جلدی میرا وہ کام ہوا ہے، زیادہ بہتر ہوا ہے. لینا اللہ سے تو ایسے کر دو. ایک تو کام ہو گیا، دوسرا صدقہ جاریہ مسجد میں ڈل گئی، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں آتے ہیں، آسانی ہے. مسجد میں تو کوئی ایک اینٹ بھی لگا دے تو صدقہ جاریہ ہے، خود چلا جائے گا، نسلیں چلی جائیں گی. اور ثواب جو ہے نا وہ اس کے کھاتے میں ڈلتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ نیک کاموں کے لیے یہ جگہیں استعمال ہوتی ہیں. صدقہ جاریہ یہی ہے. ویسے ہمیں ضرورت ہے مسجد میں آج کا صحن کا. اگر آپ جو لوگ صحن میں بیٹھے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں حال صحن کا، جو اندر بیٹھے ہیں وہ بھی جاتے ہوئے دیکھتے جائیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے. اگر کوئی ساتھی صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا چاہے تو ضرور ڈال لے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ مسجدوں کے کام ہیں جہاں پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، وہ جگہیں اچھی، بہتر، خوبصورت اور ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو آتے ہوئے برا نہ لگے، تعجب نہ ہو کہ یہ کیا ہے. اب وہ گڑھا پڑا ہوا ہے، ہر کوئی گزرتا ہے دیکھتا ہے، اسے کہ گڑھ اچھا نہیں لگتا. مومن کا یہ کام ہے کہ وہ پہلے دے اللہ کے راستے میں. اور اگر اب نظر پوری نہیں کر سکتا کیا کرے؟ کیا کرے گا؟ نظر تو پوری نہیں کر سکتا. تو پھر اس کا حل جو ہے نا وہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بتایا کہ ایک حل تو قسم کا بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر اس قسم کو پورا نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے. پہلی بات ہے کہ قسم جو اٹھا لی ہے نا اس کی بندے کو حفاظت کرنی چاہیے، وہ قسم پوری کرنی چاہیے. اللہ کی قسم اٹھائی ہے، قسم اٹھانی بھی اللہ کی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. جس نے قسم اٹھانی ہو اللہ کی قسم اٹھائے، اور جس نے نظر بھی ماننی ہو وہ اللہ کے لیے نظر مانے. او لیصمت، اگر اللہ کی نہیں نہ اٹھانی پھر خاموش رہے، پھر قسم ہی نہ اٹھائے. باپ کی قسم، ماں کی قسم، مجھے اپنی قسم، اپنے بچوں کی قسم، یہ ساری قسمیں ناجائز ہیں. زمرہ شرک میں آتی ہیں یہ قسمیں. ایسی قسمیں اٹھانا جائز نہیں ہے. تو اس کا حل جو ہے نا وہ بتا دیا کہ ایسا کرو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا انہیں کپڑے لے کے دے دو. اگر کسی کے پاس اس چیز کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھو، کیونکہ نظر اس لیے مانی تھی نا کہ اللہ راضی ہو جائے. تو 3 روزے رکھ کے اللہ کو راضی کرو، یہ کفارہ ہے. اگر نظر بندہ پوری نہیں کر سکا یا نظر اسے توڑنی پڑی، نافرمانی کی نظر مان بیٹھا ہے اور ایسے ہی قطع رحمی کی نظر مان بیٹھا ہے، تو پھر اس نظر کو چھوڑ دے گا، توڑ دے گا. اگر ایسی کوئی قسم اٹھا بیٹھا ہے اس قسم کو بھی چھوڑ دے گا، توڑ دے گا، اور پھر اس کا کفارہ جو ہے نا وہ دے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو. یہ ایک حصہ تھا.
وہ لوگ جنہیں اللہ جنتوں میں خاص نعمتیں عطا کرے گا، ان کی صفات کیا ہیں، یہ پہلی صفت تھی۔ آگے ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ